کہ جو شخص عید والے دن فجر کی نماز نہیں پڑھتا، بی بی روزہ نہ رکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ وہ معاملہ ہوتا ہے ملاقات کا تو وہ نہیں کر سکتا۔ میں سید احمد رضا عطاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا میں سوال عرض ہے کہ ہمارے کئی نوجوان ہیں کہ جو رمضان مبارک میں خریداری نہیں کرتے، چاند رات کا انتظار کرتے ہیں، چاند رات پر وہ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، فجر کی نماز بھی معاذ اللہ قضا ہو جاتی ہے اور کئی پڑھتے بھی نہیں ہیں، کہ یہ عوام میں سوال گردش کر رہا جو شخص عید والے دن فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی عید کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے، میرے اور میرے والدین کے لیے بھی بخشش کی دعا فرما دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویاکم، اگر کوئی ایسا معاذ اللہ کر رہا ہے تو وہ اس کا قصور ہے۔ عید کی خریداری اب کس طرح کی ہوتی ہے وہ ہر ایک کا اپنا حساب ہوتا ہے، ورنہ واقعی کوئی عید کی خریداری تو ایسی تو نہیں ہے جس کے لیے مطلب کہ ساری رات گھومنا پڑے اور معاذ اللہ فجر بھی داؤ پہ لگ جائے تو سخت گناہ ہے۔ نماز تو ویسے ہی روزانہ ہی 5 ٹائم فرض ہے، ایک بھی نماز جو جان بوجھ کر ترک کر دے گا تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ سب کو ڈرنا چاہیے۔ رائے یہ کہ جس نے فجر نہیں پڑھی تو اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی، تو یہ ہر لوگ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فجر پڑھنی چاہیے، بالکل فرض ہے، اس کو کسی صورت سے بھی یہ معاف نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے خدا نہ خواستہ نہیں بھی پڑھی اور عید کی نماز پڑھ لی اس نے، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے عید کی نماز کیوں پڑھی، نہیں ہوگی۔ ایک آدمی مطلب یہ کہ ایک گناہ کرتا تو اس کو دوسرے گناہ کا کیوں مشورہ دیا جائے کہ فرض چھوڑا تو اب عید کی نماز بھی چھوڑ دو، ایک گناہ اور بھی اس کے لیے کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں، نہ ایسا کہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر بی بی روزہ نہ رکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ سمجھانا چاہیے۔ اس کے لیے مار پیٹ نہیں کرنی، سمجھانا ہے، فضائل بتانے روزے کے، نہ پڑھنے کے نہ رکھنے کے نقصانات بتانے۔ فیضان رمضان کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، جاری کریں، بیوی بھی سنیں اور بھی گھر کے افراد سنیں، تو پردے کے ساتھ نہ محرم کا خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ ذہن بن جائے گا، روزہ رکھے گی، اللہ کرے گا تو اخلاص ہوگا سمجھانے والے کا، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ مار دھاڑ کر کے، لڑائی کر کے گھر کا سکون برباد کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد احسان عطاری، میں حیدرآباد سے آیا ہوں 10 دن اعتکاف کرنے۔ حضور کی بارگاہ میں میرے 3 سوال ہے۔ کیا شوہر اپنی بیگم کو اعتکاف میں بٹھا کے اس کی رہن خوانی کر سکتا ہے، اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، اس کے پردے میں جا سکتا ہے؟ دوسرا میرا یہ سوال، کیا شوہر اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے حضور؟ تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ ایک فطرہ اپن 2 جگہ پہ دے سکتے ہیں؟ اعتکاف میں اگر بیوی بیٹھی ہے مسجد بیت میں تو وہاں جا سکتا ہے، اور سب مل کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں، جانے آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ وہ معاملہ ہوتا ہے ملاقات کا تو وہ نہیں کر سکتا، اگر وہ ہوگی تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور عورت کو، بیوی کو شوہر قبر میں اتار سکتا ہے، پہلے محارم اتاریں، اور اگر نہ ہو تو شوہر بھی اتار سکتا ہے۔ اور تیسرا سوال تیسرا یہ تھا کہ صدقہ فطر 2 جگہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا، ایک ہی صدقہ 2 پیس کر کے، ہاں، آدھا آدھا کر کے، ایک شخص کا فطرہ ایک ہی مسکین کو دینا یہ بہتر ہے۔ بہتر یہ کہ ایک ہی مسکین یا فقیر کو فطرہ دیا جائے۔ اگر ایک شخص کا فطرہ مختلف مساکین کو دیا تب بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک ہی مسکین کو مختلف شخصوں کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں، ان آدھا آدھا بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔